4 بار اور 4 بار ہم نے اس دیش کے لیے جو انٹرویو دیا ایک بھی نہیں دکھایا. وہ تو انٹرویو لے کے کچھ باتیں پکڑنے آیا تھا, جو باتیں پکڑ میں آ جائیں اس کو دکھائیں, لیکن کچھ پکڑ نہیں پائے تو دکھایا بھی نہیں. بس وہی کلیا چک کی تقریر دکھا رہا ہے مالدہ والی. جیتے تو وطن مبارک, ہارے تو کفن مبارک. کیا غلط کہا میں نے؟ کیوں اکسا رہے ہو, کیوں بھڑکا رہے ہو؟ یہ بتاؤ کہ اگر اس معاملے میں ہم جیتے تو وطن مبارک, تو ہم دیشی کی تو بات کر رہے ہیں, اور ہارے تو کفن مبارک. اس دیش کے ہی لیے تو ہم اپنی جان دے رہے ہیں. اب دیش کے لیے جان دینا بھی تمہیں بھڑکاؤ لگ رہا ہے, دیش کے لیے ہمارا مرنا مٹنا بھی تمہیں گوارا نہیں ہو رہا ہے. ہم کب پیچھے رہے اس دیش کی قربانی, اس دیش کے لیے قربانی دینے میں؟ مجھے بتاؤ کب پیچھے رہے؟ انڈیا گیٹ پہ چلے جاؤ, ورلڈ وار میں شہید ہونے والے لوگوں کی لسٹ آج بھی موجود ہے. آج بھی 95,000 سے زیادہ لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں. ان میں 61,395 صرف مسلمانوں کے نام ہیں, صرف مسلمانوں کے نام. کب ہم پیچھے رہے اس دیش کے لیے اپنی قربانی دینے میں؟ کب پیچھے رہے؟ میں دونوں کو للکارتے ہوئے کہتا ہوں جو اس دیش کے ذمہ دار بنے ہیں, بلکہ یو پی کا بھی جوڑ دو اس میں, تینوں کو, آؤ اس دیش کی دھرتی کو نچوڑو, اس بھارت کی زمین کو نچوڑو. میں اپنے رب کی عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں, بھارت کی زمین کو نچوڑو گے, اس دھرتی کو نچوڑو گے, تو اس میں سب سے زیادہ مسلمانوں کے خون کے قطرے زمین پر ٹپکیں گے, جن کے خون کا ایک ایک قطرہ بھارت زندہ باد, ہندوستان زندہ باد کا نعرہ لگاتا ہوا, صدا دیتا ہوا نکلے گا. آج بھی اس زمین کی مٹی میں ہم مسلمانوں کا لہو شامل ہے اس دیش کی آزادی میں. تم ہمیں اس دیش سے نکالنے کا سپنا دیکھ رہے ہو, انشاءاللہ قیامت کی صبح تک کبھی پورا نہیں ہوگا. اور زور سے کہو انشاءاللہ. آج ایک بد دعا دینا تو نہیں چاہیے, لیکن آج ایک بد دعا دے رہا ہوں, اور تمہیں سب کو آمین کہنا. اتنی زور سے آمین بولنا جیسے ایک آدمی نے کہا تھا کہ اتنی زور سے بٹن دباؤ کہ اس کا کرنٹ شاہین باغ کو لگے. اس آدمی کا نام میں لوں گا نہیں. آج میں آپ سے کہہ رہا ہوں اتنی زور سے آمین بولنا کہ آپ کے آمین کی گونج وہاں تک پہنچ جائے. وہ بد دعا میں کر رہا ہوں, آمین بولیے گا. اے ہمارے پروردگار, اے ہمارے رب, اے ہمارے اللہ, اس دیش کو جو بھی برباد کرنے کا خواب دیکھ رہا ہے, ہمارے دیش کو جو بھی برباد کرنا چاہتا ہے, اے اللہ تو اس کو برباد کر دے. کرو کیس میرے اوپر, ہے ہمت. اے اللہ جو ہمارے اس دیش کے اندر ہندو اور مسلمان, سکھ اور عیسائی, اس بھائی چارے کو جو بھی ختم کرنا چاہتا ہے, اے اللہ تو اس کو ایسی کتے کی موت مار, اس کو ایسے کتے کی موت دے کہ بعد میں آنے والی نسلیں بھی پیدا ہونے سے ڈر جائیں. ایسی اس کو کتے کی موت مار کہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے نشان عبرت بن جائے. بھائی چارے کے لیے دعا کر رہے ہیں, اور بھائی چارے کو ختم کرنے والوں کے لیے بس دعا کر رہے ہیں. جو لوگ بیٹھے ہیں اوپر, ان کو معلوم ہے کہ کون ایسا کر رہا ہے, اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ کون کر رہا ہے. کون؟ انشاءاللہ یہ آپ کی آمین قبول بھی ہوگی اور پہنچے گی بھی اوپر. میرے پیارے ساتھیوں, 2 بد دعائیں کافی ہیں. میرے بھائیوں سنیے, سنیے, یہ اسلام کی وہ پوتر شکشا تھی جس نے دوسروں کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا ہمیں سکھایا. اچھا کیا وجہ تھی مجھے بتائیے تو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر موجود, مدینے کے حکومت نبی کے ہاتھوں میں, نبی اس کے مالک,
اور دیکھیے اوہو، اور غور کریں میڈیا والے ہوں تو لکھیں، ایک یہودی راستے میں ملتا ہے، یہودی کپڑا لیتا ہے، اللہ کے رسول کے گلے میں ڈال دیتا ہے، گردن مروڑنے لگتا ہے۔ امام بیہقی نے اپنی سنن کے اندر نقل کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا رودنے لگا، اور پھر اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے مجھ سے قرض لیا تھا، میرا قرض واپس کرو۔ ایک صحابی انہوں نے یہودی کو دھکا دیا، یہ کیا کر رہا ہے، کوئی بات کرنا ہے تو قاعدے سے بات کر۔ اس نے کہا کہ آپ کے نبی نے ہم سے قرض لیا تھا، میں قرض مانگ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے یہودی، میں نے تم سے قرض ضرور لیا تھا، اب سنیے، میں نے آپ سے قرض ضرور لیا تھا، لیکن میں نے 1 ہفتے کا وعدہ کیا تھا دینے کے لیے۔ بھائی اگر آپ اب بولیں گے تو ہم چلے جائیں گے یہاں سے، اب ہم چلے جائیں گے، اتنا ہم برداشت نہیں کریں گے بھائی۔ ہم 1 گھنٹے سے سن رہے ہیں آپ لوگوں کا ہنگامہ، یار اتنی خراب میں مثالیں دے چکا ہوں پھر بھی نہیں مانتے ہو۔ اس طرف لوگوں کا آئندہ سال انتظام مت کیجیے گا، یہی کریے گا بس، اس طرف پیچھے بیٹھیں گے ان کو دکھے گا نہیں۔ اسٹیج پہ ایسے لوگ بیٹھ جاتے ہیں جو کہنی ہو تمباکو بھی اسٹیج پہ کھاتے ہیں، سب بڑھ کے مولانا بنے بیٹھے ہیں۔ اب زیادہ بولوں گا تو پھر یہ لوگ غصہ ہو جاتے ہیں، کیسے لوگ اسٹیج پہ بیٹھے ہیں، 2 منٹ کے لیے کھڑا کر دو بول نہیں پائیں گے، اسٹیج پہ بیٹھے گا، بن گئے مودی، ہو گئے اسٹیج پہ بیٹھے، عزت مل گئی ان کو، دیش کے پردھان منتری بن گئی۔ اب جب یہ بیٹھیں گے پیچھے والوں کو نہیں دکھے گا، پیچھے والوں کو نہیں دکھے گا تو ہمیں ڈسٹرب ہوگا۔ کتنی جگہوں پہ میں نے مثالیں دی کہ کتے کی دم دیکھی ہے نا، ٹیڑھی ہوتی ہے، 12 سال تک اس کو سیدھا ہونے کے لیے کسی نل کے پائپ میں رکھ لو، 12 سال کے بعد بھی نکالو گے تو ٹیڑھی نکلے گی، سیدھی نہیں ہوگی۔ یہ ہو گئی ہماری حالت، ہم سیدھے ہو ہی نہیں سکتے، اتنے ظلم و ستم ہمارے اوپر ہو رہے ہیں، ہمیں عبرت نہیں مل رہی ہے، ہم مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، ستائے جا رہے ہیں، لیکن جلسہ ہو رہا ہے۔ صحابہ جب نبی اکرم بولتے تھے صحابہ سروں پر بیٹھی ہوئی مکھی نہیں اڑاتے تھے۔ یہ ہماری حالت جو ہے، تقریر ہو رہی بول رہے ہیں کہ کلیجے دیکھو، ان کے دل دیکھو یار، ہمت دیکھو، قرآن شریف حدیث پڑھی جا رہی، قرآن پڑھا جا رہا، اور ان کے کلیجے دیکھو، ان کے دل۔ ارے آواز تو پہنچی رہی ہے، دیکھنا ضروری تھوڑی ہے، اگر دیکھنا ضروری ہو تو یہ عورتیں سب سے پہلے نکل آئیں گی دیکھنے کے لیے، ان کو پردے میں ڈال دیں۔ ارے آواز پہنچ رہی ہے سن لیجیے، یا پہلے آنا چاہیے تھا، آپ کو سامنے بیٹھنا چاہیے تھا، آپ بعد میں آئیں گے، پھر آپ چلائیں گے۔ اتنا شوق تھا، 2 بجے تک آپ چائے پی رہے تھے باہر، مولانا جرجیس آئے تو آپ آگے آ گئے۔ آپ قرآن حدیث سننے کب آتے ہیں؟ آپ تو مولانا جرجیس کو سننے آئے۔ ہم سے پہلے جو مولانا بول رہے تھے وہ لیلا مجنو کی کہانی نہیں سنا رہے تھے، لیکن اس وقت آپ جلیبی خرید رہے تھے، اور صاف کہہ دوں اس وقت آپ لڑکیوں کا دیدار کر رہے تھے جو شاپنگ کر رہی ہے بازار میں، مارکیٹ میں۔ آگے یہاں سننے کے لیے، اب آواز نہیں نکلنی چاہیے آپ کی۔ تو میرے بھائیوں، اس یہودی نے کہا میرا قرض دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے قرض لیا ضرور تھا آپ سے، لیکن 1 ہفتے کا میں نے وعدہ کیا تھا، آج تو 5 ہی دن ہوئے ہیں، ابھی 2 دن باقی ہیں، تم آج اچانک مانگو گے، میں کہاں سے دے دوں گا؟ اب دیکھیے، مدینے کی حکومت نبی کے ہاتھوں میں، مدینے کا سپر پاور محمد رسول اللہ، اور سپر پاور ہونے کے باوجود نبی اکرم سے زبردستی کر رہا ہے میرا قرض دو۔ اور اللہ کے نبی بڑے پیار سے کہہ رہے ہیں کہ ابھی 5 دن ہوئے ہیں، 7 دن نہیں ہوئے ہیں، میں نے 7 دن کا وعدہ کیا۔ اس نے کہا نہیں مجھے آج ہی ضرورت ہے، تو آج تو نہیں ہے میرے پاس، ظاہر بات ہے کہاں سے دے دیں گے، جب 2 دن ہے انتظام کریں گے، اچانک تم مانگو گے تو ہم کہاں سے دے دیں گے؟ اب اس کے الفاظ سنو کیا تھے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو اس جگہ سے اٹھنے نہیں دوں گا جب تک آپ میرا قرض نہیں دے دیں گے۔ آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے اور آپ بیٹھ جاتے ہیں،
بھائی تم اڑنے نہیں دو گے، لو میں بیٹھ گئے۔ اب صحابہ کرام بڑے غصے میں ہیں، اے اللہ کے رسول آپ اجازت دیجئے اس کو دیں تھپڑ، ہم یہ ہمارے نبی کو بیچ سڑک پہ انسلٹ کرے گا ہمارے نبی کی۔ اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں، نہیں تم بیچ میں نہیں بولو گے، میں نے قرض لیا ہے، اس کا میرا ذاتی معاملہ ہے، تمہیں دخل دینے کی ضرورت نہیں۔ واہ، یہاں اتنے حادثے ہو گئے، اتنے مر گئے، دیش کے پردھان منتری جی کا ٹویٹ بھی نہیں آیا کہ تھوڑی سی تسلی دے دیں۔ وہاں ایک آدمی ذمی کافر، ملک شام میں ہیرا شہر میں ایک کافر مارا گیا، حضرت ایک کافر نے کو قتل کر دیا ایک مسلمان نے، حضرت عمر نے حضرت عمر ابن عاص کی کلاس لے لی، فوراً گرفتار کرو، اس کے گھر والوں کے حوالے کرو، وہ معاف کرنا چاہے معاف کر دیں، مان لینا چاہے مان لے لیں، قتل ہی پہ آمادہ ہو تو اس کو قتل کرو۔ یہی انصاف کا تقاضا ہوتا ہے، یہی انصاف کا تقاضا ہے۔ حضرت عمر بھی کہہ سکتے تھے اچھا کون مرا، ذمی کافر مرنے دو، چلو، لیکن نہیں، ایسا کرنے سے امن و امان اور شانتی بھنگ ہوتی ہے۔ امن و امان قائم رکھنا ہے تو عدل و انصاف کے ترازو کو برابر رکھنا ہے۔ آپ کو معلوم ہے دنیا میں سب سے بڑا ظالم حجاج بن یوسف بھی گزرا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حجاج سے بڑا ظالم کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ بڑے بڑے صحابہ کا قتل کیا اس نے، بڑے بڑے صحابہ کا۔ حضرت اسما کے بیٹے حضرت عبداللہ کو بھی حجاج بن یوسف نے قتل کر دیا، قتل کروا دیا۔ کچھ لوگ حجاج بن یوسف کے زمانے میں حضرت حسن بصری کے پاس آئے اور عطا ابن ابی رباح کے پاس آئے، کہنے لگے کہ آئے حسن بصری، آئے عطا ابن ابی رباح، حجاج کے ظلم و ستم نے ہمیں توڑ کے رکھ دیا ہے، آپ جیسی نیک معزز ہستیاں کیا ابھی بھی حجاج کے لیے بد دعا نہیں کریں گی؟ اے اللہ حجاج کو برباد کر دے۔ مولوی جرجس تو جذبات میں بد دعا دے گیا، لیکن حضرت حسن بصری نے اور عطا ابن ابی رباح نے حجاج ابن یوسف کے اس ظلم و ستم کے باوجود بھی کیا کہا لوگوں سے، نہیں مجھے شریعت ابھی بھی حجاج کے بارے میں بد دعا دینے کی اجازت نہیں دیتی۔ کہا کیوں؟ اس نے کوئی نیک کام کیا ہے؟ حسن بصری نے فرمایا ہاں میری نظر میں اس کا ایک نیک کام ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس نے قرآن کے اوپر اعراب لگوا دیا ہے۔ یہ زبر زیر پیش تو قرآن کے اوپر لگا ہے، یہ حجاج نے لگا ہے، لیکن میں نہیں کہتا کہ اس کی یہ نیکی اس کو جنت میں لے جائے گی۔ لیکن حجاج ابن یوسف ہزار ظلم کرنے کے باوجود کلمہ گو ہے، ہم اس کے لیے بد دعا نہیں کر سکتے۔ حسن بصری سے لوگوں نے پوچھا تو پھر اس کے ظلم و ستم سے بچنے کا کیا راستہ ہے؟ حضرت حسن بصری نے فرمایا اس کے ظلم و ستم سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، بس ایک طریقہ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ تمہارے نبی جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا تمہاری بد اعمالیوں کی وجہ سے تمہارے اوپر برے حکمراں مسلط ہو جاتے ہیں، تمہاری بد اعمالیوں کی وجہ سے تمہارے اوپر برے اور ظالم حکمراں مسلط ہو جاتے ہیں۔ آج ہمارے اوپر، حسن بصری نے کہا، آج ہمارے اوپر یہ ظالم حکمراں جو مسلط ہے وہ ہماری بد اعمالیوں کی وجہ سے ہے۔ لوگوں تم اپنے اعمال اچھے کر لو، تم اپنے اعمال نیک کر لو، جو اللہ ہماری بد اعمالیوں کی وجہ سے ظالم حکمراں ہمارے اوپر مسلط کر سکتا ہے، وہ ہماری نیک اعمالی کی وجہ سے ظالموں کے ظلم سے ہمیں بچا بھی سکتا ہے۔ اپنے اعمال کی اصلاح کر لو، اللہ تعالیٰ ظالم کو نیست و نابود کر کے اس کی جگہ پر معتبر اور منصف اور عدل پرست حاکم کو تمہارے اوپر مسلط کر دے گا۔ میں تمہارے لیے بھی یہی راستہ بتاتا ہوں، اے بھارت کے مسلمانوں، اے اس پوتر اس پیارے دیش بھارت کے بھارت واسیوں مسلمانوں، تم اپنے اعمال کی اصلاح کر لو، انشاءاللہ اللہ ہمارے حکمرانوں کی اصلاح کر دے گا، اللہ ہمارے حکمرانوں کو بدل دے گا۔ بدعملیوں کی وجہ سے یہ سب ہو گیا۔ اب یہ بھی جو بدعملی ہے، بیچارہ چاہے محبت ہی میں چلا رہا ہو، اب جرجی صاحب دکھ نہیں رہے ہیں تو چلا رہا، حالانکہ محبت ہی میں چلا رہا،
لیکن اس کو کیا معلوم کہ قرآن و حدیث جب بولی جائے پڑھی جائے تو بولو نہیں، خاموش رہو، نہیں معلوم، نہیں بتایا جائے. اور تم اتنا دیکھ کر کیا کرو گے یار؟ آپ لوگوں نے اتنا دیکھا مجھے کہ میرے اوپر نظر لگ گئی، میں موٹا ہی نہیں ہو پاتا، اتنی کوشش کر رہا ہوں تھوڑا سا وزن بڑھ جائے، بڑھتا ہی نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا 5 سال پہلے آیا تھا، 6 سال پہلے جیسے تھا ویسے ہی. پہلے بھی میرا 49-50 کلو وزن تھا، آج بھی ناپو تو بس 85 کلو رہے گا، اس سے زیادہ نہیں. ہم یہ آپ لوگوں کو دیکھ دیکھ کے نظر لگی ہے، حالانکہ آپ اس کو نہیں مانتے، لیکن کہہ دیا تھوڑا سا ماحول اچھا بنانے کے لیے، بیچارے کو شام کرنے کے لیے غصہ ہو گیا اس کے اوپر. اب ڈاکٹر کا کام تو یہی آپریشن کرنے کے بعد مرہم بھی رکھتا ہے. تو میرے بھائیوں ہمیں سوچنا چاہیے. تو کیا کہا تھا حسن بصری نے کہ ظالم کے ظلم سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، بس راستہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے تمہارے اوپر حکمراں مسلط ہوتے ہیں، تم اپنے اعمال کی اصلاح کر لو، اللہ تمہارے حکمرانوں کی اصلاح کر دے گا. میرے بھائیوں یہ تھا. اب آئیے میں کیا کہہ رہا تھا، سارے صحابہ ٹوٹ پڑے، اللہ کے رسول اجازت دیجیے کہ میں اس کو ماروں. ہمارے نبی آپ نے کہا یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، اس سے میں نے قرض لیا تھا، یہ مجھ سے بھاگ رہا، تمہیں انٹرفیئر کرنے کی ضرورت نہیں، آپ جاؤ جاؤ. تو سب چلے گئے، اللہ کے رسول وہیں بیٹھے. میں پورے ملک کا تو چھوڑ دو، پورے شہر کا تو چھوڑ دو، اپنے گاؤں کا بھی اگر پردھان بن جاؤں نا تو میں کسی کی نہیں سنوں گا. لیکن اللہ کے رسول مدینے کی کمان آپ کے ہاتھ میں، لیکن اللہ کے رسول وہاں بیٹھ گئے. اس نے کہا میں جانے نہیں دوں گا، بیٹھ گئے. ظہر کی اذان تک بیٹھے رہے، آواز آتی ہے. آپ نے کہا یہودی کیا میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چلا جاؤں، نماز پڑھ کے پھر آ جاؤں گا؟ اس نے کہا بالکل نہیں. امام بیہقی اپنی سنن میں نقل کرتے ہیں کہ ظہر کی نماز آپ نے اسی جگہ پر پڑھی، عصر کی نماز بھی نہیں جانے دیا، آپ نے اسی جگہ پر پڑھی. سنو مغرب میں بھی نہیں جانے دیا، آپ نے اسی جگہ پر پڑھی. ہاں عشاء میں بھی نہیں جانے دیا، عشاء کی نماز بھی آپ نے اسی جگہ پر پڑھی. لوگوں کو ترس آ جاتا ہے، رات بھر بیچارے کو اس کھلی فضا میں کہاں رکھیں گے، چلو گھر جاؤ، صبح ہم تمہارے گھر پہ آ کے تم سے پیسے لے لیں گے. لیکن اس ظالمانہ جملے بولنے والے اس یہودی نے کہا محمد یہ مت سمجھنا کہ رات ہو گئی ہے میں تمہیں جانے دوں گا، جب تک میرا قرض مجھے نہیں دو گے میں جانے نہیں دوں گا، چاہے پوری رات ہی کیوں نہ گزر جائے. آپ نے کہا میں کہاں جا رہا ہوں؟ پوری رات آپ نے اسی جگہ پر گزار دی، فجر کی نماز بھی آپ نے اسی جگہ پر پڑھی. صبح جب سورج نکلنے لگا اور طلوع ہو گیا تب وہ یہودی مسکراتا ہوا محمد رسول اللہ کے پاس آیا اور کہنے لگا اے محمد ابن عبداللہ، میں آپ سے قرض لینے کے لیے نہیں آیا تھا، نہ میری نیت تھی کہ میں اپنا قرض آپ سے مانگوں. آپ نے کہا پھر دن بھر پریشان کیا، رات بھر پریشان کیا. کہا کل میں تورات پڑھ رہا تھا، اپنی کتاب موسیٰ پر اتری ہوئی کتاب، کل میں اپنی کتاب تورات پڑھ رہا تھا، اس تورات کے اندر ایک آیت آ گئی، ایک پنکتی آ گئی، اس میں لکھا تھا آخری نبی بڑا بردبار حلیم ہوگا، خوش مزاج ہوگا، اس کو کتنا بھی غصہ دلاؤ اس کی پیشانی پر پسینہ نہیں آئے گا، اس کی پیشانی پر شکن نہیں آئے گی. تو میں اس بات کا امتحان لینے کے لیے آپ کے پاس چلا آیا، یہ دیکھنے کے لیے کہ میں آپ کو اتنا غصہ دلاؤں کہ آپ کو غصہ آ جائے، میں یہ دیکھنے کے لیے آیا. آپ پاور میں ہونے کے باوجود صحابہ کو آپ نے رخصت کر دیا، لیکن آپ کا گلا میں نے دبایا، آپ کو غصہ نہیں آیا، آپ کو میں نے جانے نہیں دیا، آپ بیٹھ گئے. آپ کو مسجد میں جانے سے روکا تو آپ نے یہی نماز پڑھ لی، رات میں آپ کو گھر جانے سے منع کیا تو آپ یہی سو گئے. میں یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ غصہ آتا یا نہیں. میں امتحان لینے کے لیے آیا تھا. آپ نے اس سے پوچھا کیف وجدت نعتی، تو نے میری صفت کیسی پائی، یعنی اپنی کتاب تورات کے اندر تو نے جو پڑھا ہے تو نے اس کے مطابق میں مجھے کیسے پایا. کہنے لگا اے محمد میری کتاب میں آپ کی تعریف میں جو جملے لکھے ہیں وہ بہت کم ہے، آپ کو اس سے بھی بڑھ کر
ثابت ہوئے, آپ کو اس سے بھی زیادہ پڑھ کر نکلے. آپ نے فرمایا پھر تجھے کون سی چیز منع کر رہی ہے, کون سی چیز روک رہی ہے کہ تو اسلام قبول کر لے؟ جب تو نے مجھے پہچان لیا اور جان لیا اور تیری کتاب کے مطابق میں ہی محمد آخری رسول ہوں, تو پھر تو اسلام کیوں نہیں لاتا, مجھے نبی کیوں نہیں مانتا؟ کہنے لگا آتی یدکا ابایک علی الاسلام, اپنا ہاتھ بڑھائیے. اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور جیسے اس نے اپنے ہاتھ کو نبی کے ہاتھ میں دیا, زور سے چیخ پڑا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. امام بہقی آگے لکھتے ہیں کہ فَأَسْلَمَ الْيَهُودِيُّ وَأَهْلُ بَيْتِهِ, یہودی جب اپنے گھر گیا تو اپنے خود اسلام لانے کے بعد گھر والوں کو اسلام کی دعوت دی, تو اس کی پوری فیملی, اس کا پورا گھر اسلام لے آیا, سب مسلمان ہو گئے. یہودی کے ساتھ پاور میں ہونے کے باوجود یہودی کے ساتھ یہ حسن سلوک, یہ ہمیں بتلا رہا ہے جو نعرہ ہمارے دیش کے پرائم منسٹر صاحب نے دیا ہے, مودی جی نے, سب کا ساتھ, سب کا وکاس, سب کا وشواس. محمد رسول اللہ کے اس واقعے کو اپنائیے اور دیکھیے, یہ تھا سب کا ساتھ, سب کا وکاس, سب کا وشواس. صرف کہہ دینے سے کوئی چیز حاصل تھوڑی ہو جاتی ہے. کہہ دینے میں کیا لگتا ہے, 2 چھڑا کی زبانی تو ہلانا پڑتی ہے, اصل چیز تو ہوتا کر کے دکھانا. پاور میں ہے محمد رسول اللہ, گلا دبایا جا رہا ہے, اشارہ کرتا ہے تو اس یہودی کی گردن الگ کر دی جائے, لیکن کچھ نہیں. ایک طرف اس کی جان کی بھی حفاظت, دوسری طرف اس کے مال کی, ہاں تم نے قرض دیا تھا میں دوں گا تمہیں, 2 دن اور باقی ہے, اس کی مال کی بھی حفاظت, تیسری طرف اس کا ساتھ بھی دے رہے, اس کے ساتھ بیٹھ بھی گئے. یہ مثالیں کہاں ملے؟ پاور میں محمد رسول اللہ. ایک 12 سال کا بچہ نبی کی خدمت کرتا ہے, کون؟ یہودی بچہ, اچانک بیمار ہوتا ہے, اللہ کے رسول اس بچے کو دیکھنے کے لیے اس کے گھر چلے جاتے ہیں. کون؟ امام کائنات, کون؟ محمد رسول اللہ. کہاں چلے جاتے ہیں؟ یہودی بچے کے گھر. کس لیے؟ اس کو دیکھنے کے لیے. ہمارے دیش کے پردھان منتری جی, بمبئی میں تاج ہوٹل کے اندر آتنکوادی حملہ ہوا تھا, کتنے لوگ مارے گئے تھے؟ اس میں ایک لڑکا وہ مارا گیا تھا جو اسرائیل کا رہنے والا تھا, اسرائیل کا. ہمارے پردھان منتری جی جب اسرائیل گئے تو اس لڑکے کے گھر پہ بھی گئے جو بمبئی کے آتنکوادی حملوں میں مارا گیا تھا. اسرائیل چلے گئے, لیکن ہمارے دیش کا بیٹا اگر مارا جاتا ہے, تبریز انصاری, اخلاق, پہلو خان, یہاں نہیں آ سکتے, اپنے دیش کے بیٹے کے گھر نہیں جا سکتے, اسرائیل جا سکتے ہیں, اس کے گھر میں جا سکتے ہیں. یہی تو ہمیں شکایت ہے. اور کیا شکایت ہے؟ آپ نے سب کا ساتھ, سب کا وکاس, سب کا وشواس جو نعرہ لگایا تھا, جیتنے کی کوشش کرو. ہم وہ قوم ہیں کہ تم خون کا ایک قطرہ مانگو گے, ہم ایک بوتل دیں گے. ہم وہ قوم ہیں کہ اس دیش کے لیے تم ہم سے ایک ہاتھ مانگو گے, ہم پوری جان کی قربانی دیں گے. تم ہم سے ایک آنکھ مانگو گے, ہم دونوں آنکھ دے دیں گے. تم ہم سے ایک قدم چلنے کے لیے کہو گے, اس دیش کے لیے ہم ایک میل چلیں گے. ہماری دیش بھکتی کا امتحان مت لیجئے, تاریخ پڑھیے, اتہاس پڑھیے. یہ زمین اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی ہے, اس بھارت کے اوپر مڑلانے والا آسمان ہماری قربانیوں کو اپنی نگاہوں سے دیکھ چکا ہے, جو کبھی بھول نہیں سکتا. آج بھی علماء صادق پور کی قربانیاں, اور بنگال کے اندر آج بھی وہ درخت موجود ہیں جن درختوں کے پیڑوں کے پھندوں سے رسیاں لٹکا کر ان پر, ان کے پھندوں میں ہمارے علماء کی گردنیں دے کر تختہ دار پہ لٹکا دیا گیا. آج بھی وہ پیڑ موجود ہے بنگال کی سرزمین پر جو ان علماء کی قربانیوں کو کبھی بھول نہیں سکتے اور ان کی قربانیوں کی شہادت دیں گے. یہ ہماری قربانیاں رہی ہیں اس دیش کی آزادی.
سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ کے رسول کا یہ حسن سلوک یہودی کے ساتھ، بچے کو دیکھنے پہنچ گئے، اب وہ آخری سانسیں لے رہا ہے، اللہ کے نبی اس کے سرہانے بیٹھ گئے، اپنا شفقت بھرا ہاتھ، اپنا پیار بھرا ہاتھ اس یہودی بچے کے سر پہ رکھنے لگے، پھیرنے لگے۔ مدینے کی کمان محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں، یہودی بچے کے سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں۔ تھوڑی سی تسلی دے دیجئے مجھے میرے پردھان منتری جی، پیار بھرا ہاتھ اس دیش کے 25-30 کروڑ مسلمانوں کے سر پر بھی پھیر دیجئے۔ میری آپ سے گزارش ہے، یہ مسلمان بھی اس دیش کے بیٹے ہیں، ہم بھی اس دیش کے ناگرک ہیں، تھوڑا سا پیار رحم و کرم دکھلا دیجئے، تھوڑا سا آ جائیے۔ دیش کے لیے جھکنا، اپنی اولاد کے لیے جھکنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، تھوڑا سا نرم ہو جائیے۔ اور پھر دیکھیے تھوڑی سی نرمی میں ہم کیا کیا قربانیاں دیتے ہیں اس دیش کے لیے۔ آپ تھوڑا سا ہمارا بھی امتحان لے لیجئے، اپنا بھی تھوڑا سا وشواس ہمیں جیتنے کا موقع دیجئے، ہم جیت جائیں، ہمارا وشواس بھی جیتنے کی کوشش کیجئے اور ہمارا وشواس بھی جیتیے۔ آئیے میرے بھائیوں، اس بچے نے اپنے باپ کو دیکھنا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، بیٹے کلمہ پڑھ لو، اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ یہ جملہ سنتے ہی اس نے اپنے باپ کو دیکھنا شروع کر دیا۔ باپ کو معلوم تھا کہ میرا بیٹا محمد رسول اللہ کی خدمت کرتا ہے، ان کی مذہب کی تعریف کرتا تھا، ان کے اخلاق بتاتا تھا۔ میرے بیٹے کا پہلے ہی من تھا محمد رسول اللہ کا دھرم مذہب قبول کرنے کا۔ باپ نے سر ہلا کر اشارہ کیا، میرے بیٹے کلمہ پڑھ لو، کوئی بات نہیں، مجھے مت دیکھو، تمہارے سامنے بیٹے ہیں محمد رسول اللہ، تم ان کی خدمت کیا کرتے تھے، تمہارا دل بھی ان کی تعلیم پڑھتا، پڑھ لو۔ باپ کی طرف سے اجازت ملی اور بیٹے نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ جیسی یہ کلمہ بیٹے کی زبان سے، یہودی بچے کی زبان سے نکلتا ہے، اس بچے کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ یہودی بچہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول اس بستر سے اٹھ جاتے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہے اور فرماتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ الذی انقذہ من النار۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس اللہ نے اس بچے کو جہنم میں جلنے سے بچا لیا، جہنم میں جانے سے نجات دی۔ ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی، ایک وقت بھی روزہ نہیں رکھا، یہاں کلمہ پڑھا وہاں انتقال، اور اللہ کے رسول نے اس کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ اللہ کا شکر ہے، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ دیکھیں یہ تھا حسن سلوک، سب کو لے کر چلنے، بیمار ہوا تو اس کو دیکھنے کے لیے پہنچے۔ کہاں ملے گی یہ تعلیم؟ کون؟ یہودیوں کے ساتھ بیٹھے اپنے صحابہ کے بیچ میں، اچانک دیکھا ایک جنازہ آ رہا ہے، قریب آیا، پتہ چلا یہودیوں کا جنازہ ہے، یہودی اپنے کسی رشتہ دار کو لے کے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بیٹھے تو اس کے قریب سے گزرا، آپ کھڑے ہو گئے۔ جب جنازہ کافی آگے چلا گیا تب آپ بیٹھے۔ صحابہ نے سوال کیا، اللہ کے رسول مرنے والا تو یہودی تھا، آپ پھر بھی کھڑے ہو گئے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا، یہودی تھا تو کیا ہوا، کیا انسان نہیں؟ انسانیت کا سبق، مانوتا کا سبق، مانوتا کا پاٹھ کیا پڑھایا؟ صحابہ پوچھ رہے ہیں مرنے والا تو یہودی تھا، یعنی آپ تو زندگی بھر یہودیوں کی مخالفت کرتے رہے، مرنے والا یہودی اور آپ کھڑے ہو گئے، اس کے جنازے کی تعظیم میں آپ کھڑے ہو گئے، تو آپ نے کہا تو کیا ہوا یہودی تھا، کیا وہ انسان نہیں تھا؟ یعنی میں ان کی تعظیم میں کھڑا نہیں ہوا ہوں، ان کے غم میں شریک ہوا ہوں۔ انسانیت کے ناطے یہ ہمارا دھرم ہمیں سکھلاتا ہے کہ ہم دوسروں کے غم میں برابر کے شریک ہو۔ بھائی ظاہر بات ہے کسی کا بیٹا ہوگا، کسی کا باپ، اس کے رشتہ داروں کو غم ہوگا نا اس کے مرنے کا، تو ہمیں کسی کے غم میں شریک ہونے سے کون روک سکتا ہے؟ ہونا چاہیے شریک۔ آپ ہو گئے یہودیوں کے ساتھ یہ برتاؤ کہاں ہے؟ کتنی آسانی کے ساتھ لوگ الزام لگا دیتے ہیں، کتنی آسانی کے ساتھ تلوار کے زور سے پھیلا، ایسا پھیلا ویسا،
آئیے یوٹیوب کے اوپر میری تقریر کچھ بھی نہیں، ایسے ایسے بیان دیے جا رہے ہیں کھلے کھلے، ایسے ایسے 2021 تک 22 تک اسلام کو اس دنیا سے مٹا کے رکھ دوں گا، قرآن میں آگ لگا دوں گا، ایک ایک مسلمان بچے کو قتل کر کے پوری نسل اسلام کی نسل کو مٹا دوں گا، ایسے ایسے بیان پڑے ہوئے ہیں، لیکن انڈیا ٹی وی والے کی آنکھیں بٹن بنی ہوئی ہے، یہ نہیں دکھ رہا، نہیں دکھے گا، یہ بھڑکاؤ نہیں ہے۔ رامائن اٹھائیے، رامائن کہتی ہے، رام چندر جی کا فرمان سنیے، اگر تم نے کسی ایک منشیہ کو، مسلمان ہندو کی قید نہیں، اگر تم نے کسی ایک منشیہ کو، ایک انسان کو ناجائز بنا کسی غلطی کے ایک تھپڑ مار دیا تو تم منشیہ نہیں کہلاؤ گے، یعنی جانور ہو جاؤ گے، منشیہ یعنی مانوتا تمہارے دل سے نکل جائے گی۔ اب سنیے پہلے ادھر، اے بھیا ان کو جانا ہو جاؤ، جلدی اٹھ کے بھاگو گے یہاں سے، ایک تو پیچھے ڈسٹرب کر رہے ہیں، آگے والے بھی کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے رامائن کا شلوک سن لیا، کیا کہا رامائن میں؟ والمیکی رامائن کی بات نہیں، رام چرت مانس، رام چرت مانس تلسی داس جی نے جو لکھی اس کی بات کر رہا ہوں۔ رام چندر جی کہتے ہیں اگر تم نے کسی بھی منشیہ کو ایک تھپڑ مار دیا، تھپڑ بنا کسی غلطی کے، بنا کسی غلطی کے، تو تم منشیہ نہیں کہلاؤ گے، یعنی مانوتا تمہارے اندر سے نکل چکی ہے۔ اس سے پتہ چل سکتا ہے کہ جب کسی کو تھپڑ نہیں مار سکتے ہو تو کسی کی جان کیسے لے سکتے ہو۔ آئیے سکھ دھرم کیا کہتا ہے؟ سکھ دھرم کہتا ہے اگر تمہاری ذات سے کسی جانور کو تکلیف پہنچی اور تمہاری ذات سے اگر کوئی کتا یا بلی یا چوہا بھی مارا گیا، اس کو تم نے ستایا اور وہ مر گیا، تو تم بھی اسی شرح میں یعنی جانور کہلاؤ گے، انسانیت تمہارے اندر بھی نہیں ملے گی۔ یہ سکھ کہتے ہیں، سکھ سکھ سکھ۔ گرو نانک نے کہا آئیے ذرا جین دھرم دیکھتے ہیں۔ جین دھرم میں مہاویر جی کہتے ہیں تم زمین کے اوپر چلو تو کوشش کرو کہ پیروں میں چپل نہ ہو، اور اتنے دھیرے دھیرے قدم رکھو، اتنے ملائم قدم رکھو کہ زمین پر رینگنے والی چھوٹی چھوٹی چیونٹیاں یا کیڑاڑو جو تمہیں دکھائی نہیں دیتے وہ بھی تمہارے پیر کے دبنے سے مر نہ جائیں۔ اور جب تم کسی چٹائی پر یا کرسی پر بیٹھو تو اس کو نرم و نازک کپڑے سے صاف کر لو، جھاڑ لو، اس کے بعد میں بیٹھو تاکہ کرسی پر رہنے والا کوئی مچھر یا چیونٹی تمہارے بیٹھنے کی وجہ سے دب نہ جائے، مر نہ جائے۔ یہ جین دھرم کے اندر لکھا ہے۔ آؤ ذرا کرسچن مذہب دیکھتے ہیں، عیسائیت، بائبل کہتی ہے، عیسیٰ مسیح کہتے ہیں جو تمہارے دائیں گال پہ تھپڑ مارے تم اس سے بدلہ نہ لو، بائیں گال اس کو پیش کر دو، اور جو تمہارے بائیں گال پر تھپڑ مارے تو بھی بدلہ نہ لو، اس کو تم دایاں گال پیش کر دو، لیکن کوشش کرو کہ اس کے اوپر تم ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ یہ مانتا ہے۔ آگے لکھا ہے اگر کوئی مجبور آدمی ہے وہ تم سے کرتا چھین لے، تمہارا کرتا، تمہاری شرٹ، تمہارا پنجابی لے کر بھاگ جائے تو تم اس کے پیچھے پیچھے بھاگو اور اس کو پکڑ لو اور اس سے پوچھو کہ تم نے کرتا کیوں چھینا۔ اس کے پیچھے چھپی ہوئی مجبوری کو سنو، اگر وہ تمہیں مجبور نظر آئے، اگر وہ تمہیں غریب نظر آئے تو تم اس کو اپنا پیجامہ بھی اتار کر دے دو۔ حالانکہ یہ بہت حد تک مغلوب کرنے والی تعلیم، لیکن انسانیت میں دکھانا چاہتا ہوں آپ کو، یہ عیسیٰ مسیح کہہ رہے ہیں کہ دائیں گال پہ تھپڑ مارو تو بایاں گال پیش کر دو، بائیں گال پہ تھپڑ مارے تو کوئی دایاں گال، کرتا لے کے کوئی بھاگے تو اس کے پیچھے دوڑو، اس کو پکڑ دو، اس سے
پوچھو اگر اس کے پیچھے تمہیں مجبوری نظر آئے تو اس کو اپنا پیجامہ بھی اتار کر دے دو، یعنی اس کی بھرپور مدد کرو۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام نے، عیسیٰ مسیح نے کہا ہے، جو بائبل کے اندر موجود ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ہندو دھرم کے رام چندر جی کی، سکھوں کے گرو نانک کی، جینیوں کے مہاویر جی کی، عیسائیوں کے جیسس کی، عیسیٰ مسیح کی، میں نے 4 مذہب کی مثالیں دی ہیں۔ آؤ ذرا قرآن سے سیکھو، قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے ساری دنیا کے لوگوں، ہم نے تم کو ایک ہی مرد سے، ایک ہی عورت سے پیدا کیا ہے، تم سب کا باپ ایک ہے، تم سب کی ماں ایک ہے، تم ایک ہی باپ کے بیٹے اور ایک ہی ماں کی سنتان ہو، تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو، تمہارا باپ ایک ہے، تمہاری ماں ایک ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے کہ تمہارا باپ ایک، تمہاری ماں ایک، تم بھائی بھائی ہو، اس لیے کہ کوئی بھائی کسی بھائی کو تکلیف نہیں دیتا، تم بھی کسی کو، ہمیں بھی کسی کو تکلیف نہیں دینا ہے۔ کون سا مذہب ہے جو ہمیں آپس میں لڑا رہا ہے؟ مجھے بتاؤ۔ میں نے ہندو دھرم کا نام لیا، میں نے سکھ کا نام لیا، میں نے جین دھرم کا نام لیا، میں نے عیسائیت کا نام لیا، میں نے اسلام کو پیش کیا۔ کون سا دھرم ہے جو ہمیں آپس میں لڑانے کی تعلیم؟ ایک دھرم کا نام پیش کرو، ایک دھرم کا۔ اب اتنی تعلیم پیش کرنے کے بعد اب میں کہتا ہوں، دلی کی سڑکوں پر جن لوگوں نے نعرہ تکبیر کہتے ہوئے، اللہ اکبر کہتے ہوئے اگر کسی کو گولی ماری، وہ اسلام کے دشمن ہے، اور اگر کسی نے جے شری رام کہتے ہوئے کسی کو گولی ماری تو وہ ہندو دھرم کے دشمن ہے۔ وہ رام کو کلنکت کر رہے ہیں، اللہ کا نام لے کر جس نے مارا وہ اسلام کو کلنکت کر رہا ہے، جس نے رام کا نام لے کر گولی چلائی وہ ہندو دھرم کو اور رام کو کلنکت کر رہا ہے۔ رام چندر جی تو یہ کہہ رہے ہیں ایک تھپڑ بھی اگر تم نے بنا کسی غلطی کے مارا تو تم حیوان، انسان نہیں کہلاؤ گے، منشیہ نہیں کہلاؤ گے۔ مجھے بتاؤ پھر کہاں ہے جے شری رام کا نعرہ لگا کر مارنے والوں؟ تم نے رام چندر جی کو اوپر نہیں اٹھایا، ان کی عزت نہیں کی، تم نے تو ان کو کلنکت کر دیا، تم نے تو ان کو رسوا کر دیا۔ اے اللہ کا نام لے کر مارنے والوں، تم نے تو اپنے بھائی کو ہی مار ڈالا، تم نے تو اپنے بھائی کا ہی قتل کر ڈالا، تم نے تو اپنے بھائی کو مار ڈالا۔ اور آئے وہ لوگوں جو اس دھرتی کو ماں کا درجہ دیتے ہیں اور دھرتی کو دھرتی ماتا کہتے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں تمہاری ماں نے اس خون کو کیسے برداشت کیا ہوگا کہ اسی کی چھاتی پر کھڑے ہو کر تم نے اسی کے بیٹے کو مار کر اس کا خون اپنی اس کی ماں کے چھاتی پر ڈال دیا ہے۔ یہ ماں جس کو تم ماں کہتے ہو، اس ماں نے اپنے لاڈلے کے خون کو اپنی گود میں کیسے برداشت کیا ہوگا؟ تم نے تو اس دھرتی ماتا کی لاج نہیں رکھی، تم نے تو اس کے کلیجے کے ٹھنڈک کو چھین لیا، تم نے تو اس سے اس کا کلیجہ چھین لیا، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان۔ یہ دھرتی کسی ایک کی ماں نہیں، تمہارے عقیدے کے مطابق جو بھی اس دھرتی پر ہے وہ سب کی ماں ہے۔ ایک گھر میں 4 بھائیوں کی وچار دھارائیں الگ ہو سکتی ہیں لیکن ایک ماں کے بیٹے کہلائیں گے۔ جب یہ دھرتی سب کی ماں ہے تو جس کا بھی خون اس دھرتی پر گرایا اور ٹپکایا گیا ہے، ظاہر ہے کہ وہ اس دھرتی ماں کا بیٹا ہے۔ اس ماں کے بیٹے کو چھین کر تم نے اپنی ماں کی نظروں میں بھی اپنی عزت گنوائی ہے۔ کیسے برداشت کیا ہوگا اس دھرتی ماں نے اپنے بیٹے کی لاش؟ سوچو۔ لیکن کرسیوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کو معلوم ہے کہ ہماری کرسی جو جمی ہوئی ہے وہ لاشوں پر اور خون پر ہی جمی ہوئی ہے۔ یہ لوگ نہیں دیکھیں گے کہ کون مارا جا رہا ہے، کون کٹ رہا ہے، کیا ہے۔ ان تمام چیزوں کے باوجود بھی کہا یہ جا رہا ہے ہم 1 انچ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ سب کچھ ہونے کے باوجود ہمیں یہ سوچنا پڑے گا، ہمیں یہ غور کرنا پڑے گا، دیش میں اگر امن، سکون اور شانتی اگر ہمیں
چاہیے. میں نے شروع میں بتایا تھا جتنا عدل ہوگا، جتنا انصاف ہوگا، دیش میں اتنا ہی امن اور اتنی شانتی ہوگی. حضرت عمر فاروق کے ایک دو واقعات دل چاہتا کہ آپ کے سامنے رکھ دوں. حضرت عمر فاروق پیشاب کر رہے تھے، لگ گیا. ہوتا کبھی کبھی بہت تیز لگتا تو کبھی کبھی گاڑی کھڑی کر کے روک گیا، روک، بیٹھ جاتے آدمی نالی کے کنارے. حضرت عمر فاروق کو بہت تیز پیشاب کی شدت محسوس ہوئی تو حضرت عمر فاروق کے کنارے میں بیٹھ گئے اور استنجا کرنے لگے. ان کا غلام چلاتا ہوا آیا. اب سنیے، بڑا عجیب منظر میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ان کا غلام چلاتا ہوا چیختا ہوا آیا، امیر المومنین، امیر المومنین. اس نے دیکھا نہیں کہ عمر یہ پیشاب کر رہے ہیں. امیر المومنین، امیر المومنین، امیر المومنین. اب حضرت عمر پیشاب کر رہے ہیں تو غصہ آ رہا، کبھی نا پیشاب کر رہا ہوں چلا رہا امیر المومنین، امیر المومنین، امیر المومنین. بالکل وہی صورت جیسے ہمارا موبائل کھلا ہوا ہو اور میں تقریر کر رہا ہوں، گھنٹی بجنے لگے میں نے کاٹ دیا، پھر گھنٹی بجنے لگے پھر کاٹ دیا، پھر گھنٹی بجنے لگے پھر کاٹ دیا، پھر تقریر شروع پھر بجنے لگے تو غصہ آئے گا. اب رک جا، بار بار کاٹ رہا ہوں تجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. حالانکہ غلطی میری ہے، ہم کو بند کرنا چاہیے. لیکن اس وقت غصہ آئی تو حضرت عمر فاروق کو غصہ آ گیا. پیشاب کر رہا ہوں چلا رہا، پیشاب چھوڑ کے تھوڑی جا سکتا ہوں. اور وہ چلا رہا امیر المومنین، امیر المومنین. یہاں یہ پیشاب کر کے فارغ ہوئے، اس کو چلاتے ہوئے اے کیا ہے، اور گئے اور ایک تھپڑ دیا. اس کو دکھتا نہیں ہے میں پیشاب کر رہا، اٹھایا اور ایک تھپڑ دیا اس کو جھنانے داتا. ہاں بول کیا بات. اب غلام تھا، کچھ بول نہیں سکتا تھا. کیا بات کا یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، چچے یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو. سب کا کام جانے لگا. امیر المومنین نے کہا جلدی سے شام تک مجھے اس کام کی خبر دو کہ میں یہ کام کیا کہ نہیں کیا. اس نے کہا ٹھیک ہے میں شام کو بتاتا ہوں. ابھی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں گھر جا رہا ہوں، قیلولہ کروں گا. حضرت عمر نے کہا اب میں قیلولہ کروں گا، تھوڑا سا آرام کروں گا. اس خادم نے اس غلام کے جملوں پر غور کرو. امیر المومنین گھر جائیے، کھانا کھائیے، کھانا کھانے کے بعد جب آپ تھوڑی دیر کے لیے بستر پر لیٹیں، چادر جب آپ اپنے منہ پر تان لیں تو تھوڑی دیر کے لیے سنجیدگی سے اتنا غور کر لینا کہ یہ ایک تھپڑ جو آپ نے میرے گال پر مارا ہے یہ آپ نے ناجائز تو نہیں مارا ہے. کیا آپ حق پہ ہیں؟ کیا آپ نے یہ تھپڑ مارا یہ آپ کے لیے صحیح تھا؟ تھوڑی دیر کے لیے آپ جب چادر اپنے منہ پہ ڈال لیں تو اتنا سوچ لینا کہ میں نے اپنے خادم، اپنے غلام کو جو تھپڑ مارا یہ کوئی ناجائز تھپڑ تو نہیں تھا. حضرت عمر فاروق نے کہا میں پیشاب کر رہا تھا، تم نے دیکھا نہیں؟ اس نے کہا میں المومنین اتنا بڑا پاگل نہیں ہوں میں، اگر میں آپ کو پیشاب کرتے ہوئے دیکھ لیتا تو میں کیوں چلاتا، میں چیختا کیوں، میں کیوں کہتا؟ جب میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ استنجا کر رہے ہیں تو میں کیوں بولتا؟ میں نے کبھی آپ کو اس جگہ پر پیشاب کرتے ہوئے دیکھا ہی نہیں، اس لیے میری نظر گئی ہی نہیں، مجھے نہیں معلوم تھا. حضرت عمر نے کہا واقعی نہیں معلوم تھا؟ کہ نہیں. حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہتے ہیں تب تو میں نے گھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، چادر اوڑھ کر سوتے وقت سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، تو نے دیکھا نہیں تھا میں نے تھپڑ مار دیا. اب میرا فیصلہ یہ ہے کہ یہ تھپڑ میں نے تجھے ناجائز مارا، یہ غلط مارا. اپنی غلطی کا احساس، حکومت چلانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ غلطی ہم سے بھی ہو سکتی ہے کیونکہ ہم انسان ہیں. اگر یہ تصور ہمارے حکمرانوں کے دلوں میں آ جائے تو میرے بھائیوں امن و امان اور شانتی بحال ہو جائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آئے میرے خادم، جتنی زور سے میں نے تجھے تھپڑ مارا ہے ان تمام لوگوں کے سامنے میں نے تجھے ذلیل کیا ہے، تھپڑ مارا ہے ان تمام لوگوں کے سامنے تو بھی مجھے تھپڑ مار. حضرت عمر فاروق نے جیسے کہا اس غلام کے الفاظ پر غور کرو. ان کے غلام نے کہا امیر المومنین آپ نے مان لیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے بھی آپ کو معاف کر دیا، جائیے غلطی کا احساس ہو گیا بس یہی کافی ہے. آپ نے مان لیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، تھپڑ جائز نہیں ہے، ناجائز مارا،
میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ حضرت عمر نے اس کا ہاتھ پکڑا، تم اس لیے معاف کر رہے ہو کیونکہ میں تمہارا مالک ہوں، تم میرے غلام ہو، غلام ہو کر اپنے مالک کو مارنا نہیں چاہتے ہو، تم قیامت کے دن مجھ سے بدلہ لے لو گے، اس لیے اسی دنیا میں بدلہ لے لو، میں جانے نہیں دوں گا۔ اس نے کہا میں تمام لوگوں کے سامنے اقرار کرتا ہوں امیر المومنین میں نے آپ کو دل سے معاف کر دیا۔ حضرت عمر نے کہا لوگوں یہ اس لیے معاف کر رہا ہے کیونکہ میں امیر المومنین ہوں اور یہ تم لوگوں کے سامنے مجھے ذلیل نہیں کرنا چاہتا ہے، یہ قیامت کے دن مجھ سے بدلہ لے گا، میں اس کو جانے نہیں دوں گا۔ آئے میرے غلام تمہیں بدلہ اسی دنیا میں لینا ہوگا۔ اس نے کہا امیر المومنین اب میں جو کام کرنے جا رہا ہوں اس کام کے بعد تمہیں بھی اختیار نہیں ہوگا۔ حضرت عمر نے کہا کیا کام کرنے جا رہے ہو؟ اس نے کہا قسم ہے مجھے اپنے رب کی عزت و جلال کی، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں قیامت کے دن آپ سے بدلہ نہیں لوں گا، میں دل کی گہرائیوں سے آپ کو معاف کر رہا ہوں۔ حضرت عمر نے تمام لوگوں سے کہا لوگوں دیکھو یہ تم سب کے سامنے اللہ کی قسم کھا رہا ہے، اگر قیامت کے دن یہ اپنا انتقام لینے کے لیے کھڑا ہو جائے تو تم سب کو گواہی دینا ہے۔ اے اللہ اس نے تو تیرا قسم کھا کر تیرا نام لے کر معاف کر دیا تھا، آج یہ غلط بول رہا ہے، آج یہ غلط بول رہا ہے۔ تمام لوگوں کو گواہ بنایا، اس غلام نے تھپڑ نہیں مارا اور یہ کہا کہ میں نے اللہ کی قسم آپ کو دل کی گہرائیوں سے معاف کر دیا، اپنے آپ کو اس کی عدالت میں پیش کر دیا اور کہا کہ تم بھی بدلہ لو۔ جب ایسا حاکم تھا، حکمراں تھا، خلیفہ تھا، امام تھا اور امیر تھا تو میرے بھائیوں اس بستی میں امن تھا، چین تھا، سکون تھا، اطمینان تھا، آرام کی اور چین کی نیند لوگ سو رہے تھے۔ میرے بھائیوں آج تو صورتحال یہ ہے کہ اگر ہماری بچی دلی یا علی گڑھ پڑھتی ہے تو ایک باپ اس کو وہاں تک چھوڑنے جاتا ہے اور جب تک وہ پڑھ نہ جائے پوری ڈگری نہ لے لے اپنے گھر پہ باپ ڈرتا ہے کہ میری بیٹی کی عزت و آبرو پر کوئی حملہ نہ ہو۔ امن و امان کون سے واقعات سنیں گے آپ؟ حضرت قاضی شریح، حضرت علی نے ان کو باڈی گارڈ دیے تھے، قاضی شریح کو جو ان کی نگرانی کرتے تھے کہ کوئی یہودی مجوسی عیسائی پر حملہ نہ کرے، فیصلہ سنانے میں ماہر تھے۔ ایک دن کوئی بہت ایمرجنسی کیس تھا، اس کی سماعت کر رہے تھے، لوگوں کی بھیڑ عدالت میں لگی ہوئی تھی، لوگ قاضی شریح کے دربار تک پہنچ چکے تھے، ان کی کرسی تک پہنچ چکے تھے، ڈر تھا کہ یہ لوگ کہیں ان کی کرسی تک آ کر ان کو گھیر نہ لیں۔ ایک سپاہی، قاضی شریح کا ایک سپاہی، ایک باڈی گارڈ، ایک دربان لاٹھی نکالتا ہے اور ایک آدمی جو زیادہ آگے بڑھ رہا تھا ان کے قریب قاضی شریح کے جج کے پاس آنا چاہتا تھا، اٹھا کر اس کو بھگانے کے لیے یا اس کو پیچھے کرنے کے لیے ایک ڈنڈا اس کو مارا، چل پیچھے چل چل، اور غور کرو ایک ڈنڈا پڑا، اس نے اسی ڈنڈے کو کھاتے وقت اس یہودی نے فوراً مقدمہ دائر کیا، قاضی صاحب آپ کی آنکھوں کے سامنے مجھے ڈنڈا مارا گیا ہے، مجھے بدلہ چاہیے، مجھے انتقام چاہیے۔ قاضی شریح نے اپنے دربان سے کہا کر گھرے میں کھڑے ہو جاؤ، کھڑا ہو گیا، تم نے اس کو ڈنڈا مارا؟ ہاں مارا۔ کیوں مارا؟ کہ میں آپ کی حفاظت کے لیے آپ کا باڈی گارڈ بن کر کھڑا ہوں اور یہ اتنی تیز دھکے دے دے کر آگے بڑھ رہا ہے، آپ کی حفاظت کرنا یہ میری ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا حفاظت کی ذمہ داری یہ ہے کہ تم اس کو سمجھاتے، ہاتھ سے پیچھے کرتے، تم نے ڈنڈے کا استعمال کر کے غلط کیا ہے، لہٰذا اس کے ہاتھ میں ڈنڈا دیا جائے۔ اس یہودی کے ہاتھ میں ڈنڈا دیا گیا۔ قاضی شریح نے کہا جتنی زور سے اس نے تجھے مارا ہے میرے دربان کو بھی یہ ڈنڈا مارو۔ اس یہودی نے اس دربان کو ڈنڈا مارا۔ اس روشنی میں میرے بھائیو یو پی کی پولیس آپ کو کیسی لگ رہی ہے؟ اس واقعے کی روشنی میں دلی کی پولیس آپ کو کیسی لگ رہی ہے؟ جے این یو میں یا جامعہ ملیہ میں لائبریریوں میں گھس کر ٹوائلٹ میں چھپی ہوئی لڑکیوں کو بھی بال پکڑ کر نکالنے والی اور ان کو مارنے والی چینج پولیس اس واقعے کی روشنی میں آپ کو کیسی لگ رہی ہے؟
میرے بھائیوں اس بات کو سوچیے اور سمجھیے اور غور کرنے کی ضرورت ہے۔ قاضی شرح نے اپنے باڈی گارڈ اپنے سپاہی کو بھی یہودی کے ہاتھ سے ڈنڈا پڑوایا کہ تم نے کیوں مارا ہے، لاٹھی کیسے چلائی ہے؟ کیا یوگی جی اپنی پولیس سے پوچھیں گے تم نے گولیاں کیسے چلوائی ہیں؟ فیروز آباد کے اندر 20 سے 25 آدمی کیسے مارے گئے ہیں؟ لکھنؤ کے اندر اتنا خون خرابہ کیسے ہوا ہے؟ لاشیں کیسے بہی ہیں؟ تمہیں گولی چلانے کا آرڈر کس نے دیا تھا؟ گولی چلنا تھی تو پہلے پیر پہ کیوں نہیں ماری گئی؟ جو اصول ہے بھیڑ کو بھگانے کے، گولی تو لاسٹ اسٹیج ہے، اس سے پہلے تم نے آنسو گیس کیوں نہیں چھوڑے؟ تم نے لوگوں کو لاٹیاں بھاج کر تتر بتر کیوں نہیں کیا؟ جب گولی چلانے کی نوبت تھی تو تمہیں پہلے پیر پہ گولی مارنا چاہیے۔ پیر پہ گولیاں نہیں لگی، جتنے لوگوں کو گولیاں لگی تو ان کے سینے میں یا ان کے سر میں ہی کیوں لگ رہی ہے؟ یہ تمام چیزیں حساب و کتاب کی ہیں بھارت کے سنویدھان اور قانون کے مطابق، لیکن کیا کریں؟ انصاف کہاں سے ملے گا؟ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، اور تم قتل بھی کرتے ہو تو چرچا نہیں ہوتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں حضرت قاضی شرح کے انصاف سے سیکھنا پڑے گا۔ اس زمانے کے اندر عدل و انصاف کا ایک پیمانہ یہ بھی تھا، اس لیے امن تھا۔ حضرت علی کی ایک زرہ کھو جاتی ہے، زرہ جو پہن لی جاتی تھی سینے پر تاکہ کوئی تیر دشمن کا نہ لگے۔ حضرت علی کے زمانے میں ان کی زرہ کھو گئی۔ 6 مہینے کے بعد وہ زرہ ایک یہودی کے ہاتھ میں حضرت علی کو دکھی۔ حضرت علی نے کہا اے یہودی، یہ زرہ تیرے پاس کہاں سے آئی؟ اس نے کہا یہ تو میری ہے۔ حضرت علی نے کہا یہ میری ہے۔ اس نے کہا اے علی، میرے پاس دیکھ کر آپ اپنی کہہ رہے ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ حضرت علی نے کہا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ آپ کیا اور کیا، میری چیز کو آپ اپنی چیز کہہ رہے ہیں، میں نہیں دوں گا۔ آپ کو لینا تو جائیے کورٹ سے، عدالت سے لے لیجیے۔ کورٹ، وہ بھی کس کو؟ امیر المومنین کو۔ کیا کہہ رہا ہے؟ کوفہ کے مالک ہیں حضرت علی، کیا کہا جا رہا؟ کورٹ سے لے لو۔ حضرت علی نے اپنی کورٹ میں، اپنی عدالت میں مقدمہ دائر کیا۔ کون؟ جج قاضی شرح۔ کس نے بنایا؟ حضرت علی نے۔ جج کس نے بنایا؟ علی نے۔ جج کون؟ قاضی شرح۔ فیصلہ کس کے حق میں ہو رہا ہے؟ دیکھیے، یہودی کھڑا ہے، علی کھڑے ہیں۔ یہودی حضرت علی سے پوچھا تم نے مقدمہ دائر کیا، بتاؤ پرابلم؟ کہا یہ زرہ میری ہے۔ یہودی سے پوچھا قاضی صاحب نے کیا معاملہ؟ اس نے کہا یہ زرہ میری ہے۔ قاضی صاحب نے کہا قاضی شرح نے تمہاری زرہ ہے؟ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ یہودی کی دلیل دیکھو۔ یہودی کہتا قاضی صاحب میری دلیل یہ ہے کہ یہ میرے پاس ہے۔ حضرت علی اگر یہ کہہ رہے ہیں وہ میری ہے تو دلیل ان کو دینا چاہیے، ان کو ثابت کرنا چاہیے، مجھے نہیں۔ میری زرہ ہے اس لیے کہ یہ میرے پاس ہے، میں اس کا مالک ہوں۔ قاضی صاحب نے کہا تمہاری بات ٹھیک، تم صحیح کہہ رہے ہو۔ اے علی آپ بتاؤ یہ زرہ اگر تمہاری ہے تو تمہارے پاس کیا دلیل ہے، گواہ کیا ہے؟ حضرت علی نے کہا میرے پاس گواہ ہے۔ اے حسن، حسن نے گواہی دی، کہا اے قاضی صاحب یہ زرہ میرے باپ کی ہے، میں گواہی دے رہا ہوں، میں محمد رسول اللہ کا نواسا ہوں، کہ آپ کو مجھ سے جھوٹ کی امید ہے؟ قاضی صاحب نے کہا مجھے تم سے جھوٹ کی امید نہیں ہے، مجھے تمہارے باپ کے بھی جھوٹا ہونے کا یقین نہیں ہے، لیکن یہاں دلیلیں دیکھی جائیں گی، جذباتی بیان نہیں۔ اے حسن تم اپنے باپ کے بارے میں گواہی دے رہے ہو کہ یہ میرے باپ کی زرہ ہے۔ پہلی بات سنو، شریعت باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی قبول نہیں کرتی ہے، لہذا تمہاری گواہی نہیں مانی جائے گی۔ قاضی حضرت علی کے خلاف کہہ رہا ہے، تمہاری گواہی قبول نہیں ہوگی۔ کہا میرے غلام کو لاؤ۔ قاضی نے یہ کہہ کر غلام کی گواہی کو بھی مسترد کر دیا کہ مالک کے حق میں غلام کی گواہی بھی نہیں مانی جائے گی، اور دوسرا گواہ لاؤ۔ حضرت علی نے کہا دوسرا کوئی گواہ نہیں ہے میرے پاس۔ پھر قاضی کا فیصلہ یہ تھا اے یہودی یہ زرہ کا مالک تو ہے، یہ زرہ تیری ہے، جاؤ۔ دیکھ رہے ہیں حضرت علی نے قاضی بنایا اور فیصلہ علی کے خلاف ہو رہا ہے۔ یہودی کو زرہ دے دی گئی۔ یہودی جب کورٹ سے باہر نکلتا ہے کہتا جج صاحب، قاضی صاحب آپ نے اپنا فیصلہ سنا دیا، قرآن و حدیث کے مطابق جو فیصلہ ہونا چاہیے تھا آپ نے میرے حق میں کر دیا، اب میرا فیصلہ سنو۔ اے قاضی صاحب حضرت علی اپنے دعوے میں سچے ہیں، یہ زرہ میری نہیں ہے، حضرت علی کی ہے،
میں تو امتحان لینا چاہتا تھا کہ دیکھیں جج کہیں علی کے پریشر میں کام تو نہیں کر رہا ہے، جج کہیں امیر المومنین کے دباؤ میں آ کر فیصلہ تو نہیں کر رہا ہے۔ میں نے سمجھ لیا آپ اسلام کی روشنی میں فیصلہ کرتے ہیں، امیر المومنین کے دباؤ میں نہیں۔ اس یہودی نے کلمہ پڑھ لیا۔ اس وقت امن تھا جب عدالتیں کسی کے پریشر میں کام نہیں کرتی تھی، آج امن اس لیے نہیں ہے کیونکہ عدالتیں آج پریشر میں کام کر رہی ہیں۔ ہائی کورٹ کا جج اگر کہتا ہے کہ ایف آئی آر درج ہونی چاہیے بھڑکاؤ بیان دینے والوں کی، یعنی کپل مشرا کی، جس دن یہ بیان دیتا ہے 24 گھنٹے کا عرصہ نہیں گزرتا اس کا ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے۔ بابری مسجد کا فیصلہ کیا کہیں گے آپ اس کو؟ اس کے ججمنٹ میں لکھا ہے سن 1947 کو جب ہمارا ملک آزاد ہوا اس وقت بابری مسجد موجود تھی، 500 سال پرانی بابری مسجد تھی، 500 سال سے برابر مسجد رہی۔ 1947 میں مسجد تھی، 1949 تک اس مسجد میں نماز پڑھی جاتی تھی۔ 1949 میں اس میں غلط طریقے سے مورتیاں رکھی گئی۔ کورٹ اس بات کو کہہ رہی ہے، کون؟ سپریم کورٹ۔ اور 6 دسمبر 92 کو سن 92 میں 6 دسمبر کو بابری مسجد کو جو شہید کیا گیا، توڑا گیا اس ڈھانچے کو، اس مسجد کو، وہ بھی غیر قانونی تھا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں مندر توڑ کر مسجد بنائی گئی، وہ لوگ مندر ہونا ثابت نہیں کر پائے، لہذا یہ غلط ہے کہ مسجد مندر توڑ کر بنائی گئی۔ اتنی چیزیں ہمارے پکش میں تھی، لیکن اس کے باوجود فیصلہ کیا ہے؟ یہ جگہ رام للا کو دی جاتی ہے اور مسلمانوں کو ایودھیا میں کسی دوسری جگہ پر 5 ایکڑ زمین دے دی جائے۔ یہ ہوتا ہے فیصلہ ہمارے سپریم کورٹ کا۔ اور پھر بھی ہم نے امن اور شانتی کو بحال رکھنے کے لیے یہ کہہ دیا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہمیں منظور ہے، ہم سے زیادہ امن والا لے کے آؤ، ہم سے زیادہ شانتی والا لے کے آؤ۔ اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ ہندوؤں کے حق میں مسلمانوں کے حق میں چلا جاتا تو دلی سے بڑا جھگڑا ہوتا، دلی سے بڑی لڑائی کیا ہوتی، دلی سے بڑی گنڈا گردی ہوتی۔ میرے بھائیوں، اتنا کلیجہ نہیں ہمارے بھائیوں کے پاس کہ اتنا بڑا فیصلہ اپنے خلاف سن لیتے۔ ہم نے ہمیشہ اس دیش میں امن چاہا، اس لیے سب کچھ ہم نے امن کی خاطر قربان کر دیا، برداشت کر لیا۔ دھارا 370 کشمیر سے ہٹائی گئی، ہم نے برداشت کیا، امن چاہتے تھے۔ ٹرپل طلاق کا مسئلہ ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے فیور میں کیا تمہارے فیور میں کیا، پوری مسلم کمیونٹی سے جوڑا، لیکن وہ بھی آپ نے سپریم کورٹ سے اپنے آپ کا فیصلہ چلا گیا بی جے پی گورنمنٹ کے حق میں، ہم اس پر بھی خاموش ہو گئے۔ کیا کیا آپ ہمارا امتحان لوگے؟ ہم نے اس دیش میں ہمیشہ امن و سکون چاہا، ہمیشہ امن و سکون چاہا۔ حضرت عمر فاروق کے اس واقعے سے آپ کیا سبق حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ غور کرو، ایک یہودی لڑکا عمر ابن عاص ملک شام کے گورنر کے بیٹے سے کہتا ہے، عمر ابن عاص کا بیٹا یہودی بچے سے کہتا ہے، سنا بہت اچھا گھوڑا دوڑاتے ہو، ہم سے دوڑا کے دکھاؤ۔ دونوں نے گھوڑا دوڑایا، یہودی بچہ گھوڑے سے آگے نکل گیا، عمر ابن عاص کا بیٹا پیچھے رہ گیا۔ عمر ابن عاص کو اس کے بیٹے کو غصہ آیا، وہ نکلا اور کہا تیری ہمت کیسے پڑی مجھ سے آگے نکلنے کی؟ اس نے ایک تھپڑ اٹھا کر جڑ دیا یہودی بچے کے۔ یہودی کا بیٹا کہتا ہے میں تمہارا مقدمہ اس شہر کے گورنر کی عدالت میں لے جاؤں گا، عمر ابن عاص کے پاس لے جاؤں گا، عمر ابن عاص کے پاس میں تمہیں سزا دلواؤں گا۔ عمر ابن عاص کا بیٹا کہتا ہے آئے یہودی بچے تو کہیں بھی چلا جا میرا کچھ نہیں ہوگا، تو کہیں بھی چلا جا میرا کچھ نہیں ہوگا، تو جس گورنر کا نام لے رہا وہ میرا باپ ہے، میں شہر کے گورنر کا بیٹا ہوں، میرا کچھ نہیں ہوگا۔ یہودی بچہ کہتا اچھا تم گورنر کے بیٹے ہو، تب تو واقعی کچھ نہیں ہوگا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ 1 مہینے کے بعد مدینے سے گشت کرتے ہوئے حضرت عمر فاروق ملک شام آتے ہیں، ملک شام کی عوام کو جمع کرتے ہیں اور اپنے قائم کردہ گورنر عمر ابن عاص کے بارے میں پوچھ رہے، بتاؤ تمہیں ان سے کوئی شکایت تو نہیں ہے، تمہیں ان سے کوئی شکایت تو نہیں ہے؟
یہودی بھی موجود ہے، عیسائی بھی موجود ہے، تمہیں ان سے کوئی شکایت تو نہیں ہے، تمہیں ان سے کوئی شکایت تو نہیں ہے؟ سارے لوگ بولتے ہیں کوئی شکایت نہیں ہے۔ اسی میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے، وہ کہتا ہے آپ عمر ہیں جی، آپ امیر المومنین ہیں، ہاں بیٹے بولو کیا بات ہے؟ کہ مجھے تھوڑی سی شکایت ہے۔ اس 12-13 سال کے بچے کو امیر المومنین نے کہا ادھر آؤ بیٹے بتاؤ، آیا ہماری پریاس تمہیں اس بچے کی طرف گھور کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر آؤ۔ اس کو اپنی گود میں بٹھایا، یہودی بیٹے کو، بچے کو اپنی گود میں بٹھایا، کہا امیر المومنین مجھے شکایت یہ ہے، دل کھول کے بولو، تمہیں کوئی نہیں روک رہا ہے، غور کرو بیٹا یہودی عمر فاروق اپنی گود میں بٹھا رہے ہیں، کیا شکایت ہے؟ کہا امیر المومنین یہ گورنر ہے ہماری پریاس، ان کے بیٹے نے ہم سے کہا کہ گھوڑا دوڑاؤ، دیکھیں کون آگے نکلتا ہے۔ ان کے بیٹے نے اپنا گھوڑا دوڑایا، میں نے اپنا گھوڑا دوڑایا، ہم آگے نکل گئے، ان کا بیٹا پیچھے رہ گیا۔ اتنی سی بات پر ان کے بیٹے نے میرے گال پہ تھپڑ مار دیا۔ آپ ہمیں انصاف دلائیے۔ حضرت عمر نے کہا بیٹے جب تمہارے چہرے پہ تھپڑ مارا تو تم نے ہماری پریاس سے شکایت کیوں نہیں کی؟ اس شہر کے گورنر سے شکایت کیوں نہیں کی؟ کہا امیر المومنین میں آنا چاہتا تھا، جب میں نے ان کے بیٹے سے کہا کہ میں شہر کے گورنر سے شکایت کروں گا تو ان کا بیٹا بولا میرا کچھ نہیں ہوگا، میں شہر کے گورنر کا بیٹا ہوں، میں ہمارے پریاس کا بیٹا ہوں، تو میں پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے سوچا کہ پھر واقعی میرا کچھ نہیں ہوگا۔ ان کے بیٹے نے یہ جملہ کہا تو میں رک گیا۔ حضرت عمر فاروق نے گھور کر ہمارے پریاس کو دیکھا، ہمارے پریاس نے کہا امیر المومنین میرا بیٹا حاضر ہے۔ اے ہمارے پریاس کے بیٹے، یہ بچہ جو بول رہا ہے سچ بول رہا ہے؟ کہا امیر المومنین ایک ایک لفظ سچا ہے۔ کھڑے ہو جاؤ۔ ہائے یہودی بیٹے، جتنی زور سے اس نے تمہیں تھپڑ مارا تھا اتنی زور سے تم بھی اس کو تھپڑ مارو۔ سب کے سامنے اس یہودی لڑکے نے ہمارے پریاس کے بیٹے کے چہرے پہ تھپڑ مارا۔ اس کے بعد امیر المومنین نے اپنے غلام سے کہا آئے خادم اب تم کھڑے ہو۔ خادم کھڑا ہوا، دیکھیے حساب ہو گیا، یہودی نے مارا تھا، ہمارے پریاس کے بیٹے نے مارا تھا، یہودی نے مار لیا، حصہ برابر، بدلہ ہو گیا، انتقام ختم۔ لیکن نہیں، ابھی انتقام باقی ہے۔ اب دیکھیے کیا کر رہے ہیں حضرت عمر۔ آئے میرے غلام کھڑے ہو جاؤ، جس کے ساتھ آئے تھے کھڑا ہو گیا۔ آئے ہمارے پریاس ادھر آؤ، ہمارے پریاس کو قریب کیا۔ آئے میرے غلام، آئے خادم، ایک زوردار تھپڑ اس لڑکے کے باپ، اس شہر کے گورنر عمر ابن عاص کے چہرے پر بھی مارا۔ تھپڑ غلام نے اپنے آقا اپنے مالک کا کہنا مانتے ہوئے شہر کے گورنر عمر ابن عاص کے گال پر بھی تھپڑ مارا۔ عمر ابن عاص کے گال پہ تھپڑ پڑا لیکن کچھ نہیں بولے، ہاتھ نیچے کیا، فرمایا امیر المومنین کیا میرے سوال کا جواب ملے گا؟ کہا بولو۔ میرے بیٹے نے یہودی بچے کو مارا، میں نے اپنے بیٹے کو پیش کر دیا، یہودی بچے نے میرے بیٹے کو مار لیا، معاملہ رفع دفع ہو گیا، ختم ہو گیا۔ لیکن یہ تھپڑ جو آپ نے سب کے سامنے انسلٹ کراتے ہوئے میرے چہرے پر میرے گال پہ پڑوایا، یہ کیا تھا؟ یہ میرے اوپر ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ حضرت عمر نے کہا نہیں، یہ تھپڑ میں نے تیرے چہرے پر اس لیے پڑوایا ہے عمر کہ تیرے بیٹے کو تو نے، اپنے بیٹے کو تو نے صحیح تربیت نہیں دی، صحیح تعلیم نہیں دی۔ اگر تو نے اپنے بیٹے کو صحیح تعلیم دی ہوگی تو تیرا بیٹا یہودی بچے کو تھپڑ مارتے ہوئے یہ نہیں کہتا کہ میرا باپ اس شہر کا گورنر ہے، میرا کچھ نہیں ہوگا۔ تمہیں معلوم ہے کہ اسلام لانے کے بعد امیر و غریب سب برابر ہوتے ہیں، عوام و رعایا اور حاکم سب برابر ہوتے ہیں۔ اگر جرم تم کرو گے تو سزا تمہیں ملے گی، تمہارا بیٹا کرے گا تو اس کو بھی ملے گی۔ تمہارا جرم یہ تھا کہ تم نے اپنے بیٹے کی صحیح تربیت نہیں کی، صحیح تعلیم نہیں کی۔ اب یہ تھپڑ تمہیں زندگی بھر احساس دلائے گا، اب تم اپنے گھر میں اپنی بیوی اور بچوں کو صحیح تربیت دو گے اور تمہاری اولاد گھر نکلنے کے بعد بھی عام ناگرک سمجھے گی اپنے آپ کو۔ میرے بھائیوں، یہ عدل اور انصاف کی ایسی
ऐसी कसौटियां थी कि जिसको पढ़कर महात्मा गांधी भी चीख पड़े, इस देश में अमन, सुकून और शांति तभी बहाल होगा जब इस देश में उमर फारूक जैसा आदल और उनका जैसा इंसाफ कायम हो जाएगा। महात्मा गांधी इस देश की सुरक्षा को समझते थे, इसलिए उमर की मिसाल दे गए। गोडसे और सावरकर की औलादें जानती हैं कि देश को कैसे तबाह किया जाए, इसलिए वो देश को तबाह करने में लगे हुए। ये अदल इंसाफ के मामले थे। गौर करो, ऐसा हो सकता है? यहाँ तो मरने वालों का हाल नहीं पूछा जाता, और वहां उमर जब निकले गश्त करने के लिए तो देखा एक आदमी घर के बाहर बैठा रो रहा है। उसके पास बैठ गए, क्या हुआ? अरे जा, तू और मेरे नाक में दम करने आ गया। अरे जा, मैं वैसी परेशान हूं। एक तो भेष बदल के, पहचाना नहीं कौन। अलविदाया व नहाया में हाफिज इब्न कसीर में लिखा है, जो आदमी रो रहा था काना यहूदी जन मजूसियन, या तो वो यहूदी था या मजूसी था, यानी मुसलमान नहीं था। पूछा, बताओ क्या बात? अरे जाओ यार, तुम मेरा नाक खत्म करने आ गए, परेशान करने आ गए, भागो यहाँ से। हजरत उमर फारूक ने अब उससे थोड़ा सा एक चाल चली उसके सामने। देखो, मैं भी घर से परेशान होकर निकला हूँ, तुम भी परेशान हो, परेशानी में हम तुम दोनों बराबर हैं। ऐसा करो कि मैं अपनी परेशानी तुम्हें बता दूँ, तुम अपनी परेशानी हमें बताओ, ऐसा करने से दिल हल्का होता है। उसकी परेशानी जानना चाह रहा है। उसने कहा, मैं तो आपको जानता नहीं हूँ आप कौन हैं, लेकिन चलो गम के मारे दोनों हैं, इसलिए हम अपनी परेशानी आपको बताते हैं। देखो, इतनी तेज बारिश हो रही है, मेरी बीवी को दर्द हो रहा है, बच्चे की पैदाइश करीब है, वो दर्द से कराह रही है। अब बताइए, मोहल्ले में दाया नहीं है, जो दाया थी वो कहीं दूसरी जगह जा चुकी है। मेरी बीवी दर्द से इतना कराह रही है, कहीं मर न जाए। मुझे मेरी बीवी के गम ने निढाल कर दिया है, अब मैं बारिश में कहाँ दाया को ढूंढने जाऊँ? हजरत उमर ने कहा, अच्छा ये प्रॉब्लम है, हाँ बैठो, अभी मैं आता हूँ। क्यों? कहा, मेरी बीवी बहुत एक्सपर्ट है, बहुत होशियार है, बच्चे की डिलीवरी करने में। गए आसिफा, अरे इतनी रात में आपने मुझे उठाया, कभी नहीं उठाते थे, क्या हुआ? आज बहुत बड़ा नेक काम है, जन्नत हासिल कर लो। मेरी बीवी उठो, आज जन्नत खुद कदमों पे आ रही है तुम्हारे। का क्या? तुम्हारी यहूदी बहन को या मजूसी बहन को डिलीवरी हो रही है, कोई दाया नहीं मिल रही है, दर्द से परेशान है, कहीं मर न जाए। चलो तुम एक्सपर्ट हो बच्चे की पैदाइश करने में। अरे इसमें क्या बात है? जल्दी से तेल लिया और कपड़ा लिया और जल्दी हजरत उमर के साथ, हजरत उमर अपने भाई के पास, यहूदी के पास बैठ गए और बीवी उनके अंदर चली गई। थोड़ी देर में मालिश वालिश करके धीरे धीरे बच्चे को नीचे लाकर थोड़ी देर में डिलीवरी हो गई और बच्चा चीखने लगा, रोने की आवाज आई। वो खुश हो गया आदमी और हजरत उमर से कहने लगा, डिलीवरी हो गई, लगता है मेरे घर में पैदाइश हो गई। हजरत उमर ने कहा, अभी रुको, थोड़े से और ऊपर के काम होते, नाड़ वगैरह काटना, बच्चे को साफ करना। थोड़ी देर लगी तो इधर से उमर फारूक ने पूछा, बीवी क्या है? क्या ये आदमी अपने बच्चे को दे सकता है? फारिग हो गई हो, डिलीवरी हो गई। अंदर से आवाज आती है, उनकी बीवी उमर फारूक की बोलती है, अमीरुल मोमिनीन, अपने दोस्त को खुशखबरी सुना दो कि अल्लाह ने तुम्हें बेटा दिया, अल्लाह ने तुम्हें बेटा दिया है। अमीरुल मोमिनीन उनकी जबान से निकल गया और बाहर जो आदमी बैठा था उसकी कान में अमीरुल मोमिनीन का जुमला पहुंचा तो कहा कि तुम, आप अमीरुल मोमिनीन, आप उमर हैं? तो हजरत उमर फारूक ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं खादिम हूँ। अमीरुल मोमिनीन नहीं, खादिम। खादिम का सही तर्जुमा जानते हो क्या है? आज के जमाने में अगर खादिम का सही तर्जुमा किया जाए तो उसका तर्जुमा होगा चौकीदार। ये तर्जुमा मैंने क्यों किया, ये आप भी अच्छी तरह समझ रहे होंगे। खादिम का तर्जुमा चौकीदार। हजरत उमर ने क्या कहा? मैं अमीरुल मोमिनीन नहीं, मैं चौकीदार हूँ। ये जुमला मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि जो लोग अपने आप को चौकीदार कह रहे हैं वो समझें कि चौकीदार कैसा होता है और चौकीदार के क्या फराइज होते हैं। तो मरने वालों की हालत भी पूछते रह जाओ, वहाँ डिलीवरी के लिए भी अपनी बीवी को ले जा रहे हैं, वो यहूदी है या मजूसी है, ये नहीं देख रहे हैं। ये था सबका साथ
सबका विकास और सबका विश्वास। इसीलिए महात्मा गांधी ने कहा था कि उमर फारूक, मैं कहाँ कह रहा हूँ इस्लाम नाफिज कर दो, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अच्छी चीज़ जहाँ से मिले ले लेना चाहिए। अगर उमर फारूक से अच्छी चीज़ मिल रही तो ले लेना चाहिए। हमें हिंदू भाइयों से अच्छी चीज़ मिलती है तो हम वेदों के मंत्र और रामायण और गीता के श्लोक भी पढ़ देते हैं, अच्छे हैं, हमें अच्छी लग रही है, पढ़ के सुना रहे। आपको भी अगर हमारे मजहब के किसी आदमी के कारनामे अच्छे लग रहे हैं तो एक्सेप्ट कर लो, उसको ले लो और अपने मुल्क के अंदर नाफिज करो। इंशाअल्लाह मुल्क में अमन होगा, अमान होगा, शांति होगी और इसी तरीके से अपना अमान का माहौल बनेगा। मैंने अपने 2 घंटे पूरे कर दिए हैं मेरे भाइयों, ज्यादा देर अब हम बोल भी नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा लेट टाइम मिलता है और जगहों पर तो हमें 12 बजे 11 बजे टाइम दे देते हैं, लेकिन बताइए 2-2:30 बजे, या अल्लाह, थोड़ा सा हमारे ऊपर भी रहम कीजिए। मेरे भाइयों एक बात और सुन लीजिए, मैं बहुत बेबाक हूँ इस मामले में। दीन का काम हमें और आपको सबको मिलकर करना है, तो दीन के काम को दीन समझ के करना चाहिए। मेरा नाम इश्तिहार में दे देना कमाल नहीं है, लेकिन पहले मंजूरी मिले तब देना चाहिए। बहुत से लोग इश्तिहार में मेरा नाम मेरी मंजूरी के बगैर दे देते हैं, जो मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि उस इलाके में जब मैं जाऊंगा नहीं तो लोग कहेंगे बड़ा जल्दी से धोखा दिया। आप बताइए ये कौन सी जगह है, ये जाता कोठी है? जाता कोठी कोई जगह है? जिया जोड़ी जाता कोठी में कोई जलसा हो रहा है भाई 3-4 अप्रैल को, जो भी हो, हम जाता कोठी लिखा इश्तिहार पे, इसलिए हम जाता कोठी बार बार कह रहे हैं।